زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج اتوار کا دن 9 مئی اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کی آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے رہنما ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ نے کہا ہے کہ گوادر بلوچ قوم کی روح ہے، قوم اپنی روح کو زخمی ہونے نہیں دے گی۔ کیچ کے علاقے تمپ نظرآباد میں قابض پاکستانی فورسز نے متعدد گھروں پر راکٹ کے گولے فائر کیے ہیں۔ قابض پاکستانی فورسز اور قابض پاکستانی فورسز کے ماتحت چلنے والے ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں پر حملوں کی ذمہ داری بلوچ مسلح آزادی پسند تنظیموں نے قبول کر لی۔ قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ 5 افراد بازیاب ہوئے ہیں، جن میں حسیبہ کمبرانی کے بھائی حسان کمبرانی بھی شامل ہے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پیش آنے والے حادثات و واقعات میں متعدد افراد ہلاک و زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 9 روزہ ملک گیر لاک ڈاؤن ہفتہ 8 مئی سے شروع ہو گیا ہے۔ یوم القدس کے موقع پر مسجد الاقصی میں ہونے والے جھڑپوں میں 2 فلسطینی ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ تھیں چند اہم خبروں کی سرخیاں۔ آئیے آج کے نیوز بلیٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے رہنما ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ نے اپنے تازہ ترین ٹویٹ میں گوادر کو بلوچ قوم کی روح قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ قوم اپنی روح کو زخمی ہونے نہیں دے گی۔ ڈاکٹر اللہ نذر نے بلوچی زبان میں ٹویٹ کے بعد اسی ٹویٹ کو براہوی زبان میں بھی دہرایا۔ ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ اگر بلوچستان ہماری جان ہے تو ساحل اور گوادر اس کی روح ہے۔ بلوچ اپنی روح کو زخمی ہونے نہیں دیں گے۔ دشمن کے ساتھ لڑائی جاری ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، کامیابی بلوچ قوم کی ہوگی۔ قابض پاکستانی فوج نے کیچ میں تمپ کے گاؤں نظرآباد میں گھروں میں مارٹر گولے داغے اور گھروں کے اندر فلم بنانے کے لیے ڈرون کیمرے استعمال کیے۔ مقامی ذرائع کے مطابق آبادی پر داغے گئے 2 راکٹ عیدگاہ کے قریب مسجد پر گرے، جس سے مسجد کی دیوار، وضو خانہ، پانی کی ٹینکی، پائپ لائن اور بجلی کی تاروں کو نقصان پہنچا، جبکہ 2 راکٹ غلام نبی ولد رسول محمد کے گھر کے صحن سے 15 فٹ کے فاصلے پر گرے، جہاں صحن میں لوگ سوئے ہوئے تھے، جو بال بچ گئے مگر قریب کے کھجور اور آم کے درخت جل گئے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیئرمین خلیل بلوچ نے بلوچستان کے علاقے نصیر آباد نوتال میں قابض پاکستانی فضائیہ کے ہوائی اڈے کے قیام کی تجویز اور اراضی حاصل کرنے کے عمل کو بلوچستان میں گہرا عسکری منصوبہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ریاست پاکستان اور اس کے عسکری ادارے بلوچستان میں اپنے قبضے کو تول دینے اور بلوچ وطن کو ایک مکمل فوجی چھاونی میں تبدیل کرنے کی پالیسی پر تیزی سے عمل درآمد کر رہے ہیں۔ خلیل بلوچ کے مطابق گزشتہ دنوں پاکستان فضائیہ کے ذمہ داران نے ضلعی کمشنر نصیر آباد کے ہمراہ نوتال ایریا کا دورہ کیا۔ نصیر آباد میں پاکستانی فضائیہ کے لیے ایک نئے ایئر بیس کی تعمیر کے لیے ہزاروں ایکڑ زمین پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ نئے ایئر بیس کی تعمیر کا مقصد بلوچ قوم کے خلاف پاکستانی بربریت میں فضائی طاقت کی بھرپور استعمال کے لیے راہیں ہموار کرنا ہے، کیونکہ اس سے قبل جیٹ طیاروں کو مختلف علاقوں تک پہنچنے کے لیے طویل مسافت طے کرنا پڑتا تھا، جبکہ نصیر آباد میں ایئر بیس کی تکمیل سے فضائیہ کسی بھی علاقے میں آسانی سے بمباری کر سکتی ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے کیچ کے علاقے ہوشاب میں جمعرات کو قابض پاکستانی فورسز پر ایک حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کہا ہے کہ BLA کے سرمچاروں نے ہوشاب میں شیشان کے مقام پر قابض پاکستانی فوج کے ایک قافلے کو نشانہ بنایا، جس میں بلوچ سرمچاروں نے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے دشمن فوج کے کم از کم 2 اہلکار موقع پر ہلاک جبکہ 3 زخمی کر دیے، جبکہ قافلے میں شامل گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔
दूसरी तरफ बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स के तर्जुमान दोस्तिन बलोच ने कहा है कि उनके सरमाचारों ने बोलांग के इलाके शोरान में काबिज रियासत की सरपरस्ती में काम करने वाली डेथ स्क्वाड के कैंप पर खुदकार हथियारों से हमला करके 2 कारिंदों को जख्मी कर दिया। दोस्तिन बलोच ने रियासत के पेरोल पर चलने वाले तमाम डेथ स्क्वाडों के कारिंदों को तंबीह की है कि वो अपनी करतूतों से बाज आए, वरना उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से काबिज पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों जबरी तौर पर लापता 5 अफराद बाजियाब हुए हैं। हमारे नामनिगार के मुताबिक 4 सितंबर साल 2019 को काबिज पाकिस्तानी फौज के हाथों केच के इलाके गोरकोप से लापता उस्मान मकबूल बाजियाब हुआ है। केच ही के इलाके शाहरक से काबिज पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों 31 मार्च को गिरफ्तारी के बाद लापता होने वाले 2 अफराद बाजियाब हुए हैं। बाजियाब होने वाले नौजवानों की शनाख्त फैसल वलदी अली मोहम्मद और सुहेल बलोच के नामों से हुई है। इसी तरह आजमू लांगानी मरी और मोहम्मद चलगरी मरी भी जुमे को हरनाई से बाजियाब हुए हैं। हसीबा कमरानी का भाई हसन कमरानी भी जुमे के रोज बाजियाब हुआ। हसन और हिजबुल्ला कमरानी के साथ गुज़िश्ता साल 14 फरवरी को क्वेटा के इलाके किली कमरानी से जबरी तौर पर लापता किया गया था। हसन कमरानी के बाजियाबी की तस्दीक हसीका कमरानी और वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स ने की। कराची में बहरिया टाउन के खिलाफ जुमे के रोज काटोर गड्डाब टाउन के मकामी अफराद की मज़ाहमत, बहरिया सिक्योरिटी और पुलिस तशद्दुद से 3 अफराद के जख्मी होने के बाद सोशल मीडिया पर बहरिया नामंजूर से नो टू बहरिया टाउन का हैशटैग बिलाखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रही, जिसके बाद सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह, रकन कौमी और सूबाई असम्बली सलीम बलोच और जाम अब्दुल करीम के हमरा जिन्ना अस्पताल गए और बहरिया सिक्योरिटी के हाथों जख्मी होने वाली शौकत खास खेली की अयादत की और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया। इसके बाद उन्होंने काठौर का भी दौरा किया और इलाके के लोगों को ये यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो उनके साथ हैं। गड्डाब थाने के SHO को भी मुअत्तल किया गया है, लेकिन इलाके के लोगों ने पुलिस की मजमूई कारकर्दगी पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया। ताहम वजीर इत्तलात ने उन्हें इस बात की यकीन दहानी कराई कि बहरिया टाउन की गांव की जमीन की तरफ कब्जा गिराना पेशकदमी को रोका जाएगा और बहरिया टाउन अपने हुदूद में रहेगा। जबरी तौर पर लापता ताज मोहम्मद सरपराह की अहलिया और नवाब खैरबख्श मरी की भतीजी सालेह मरी ने कहा है कि उनके शोहर को पिछले साल 16 जुलाई साल 2020 को कराची एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए रास्ते में ड्राइवर समेत पाकिस्तान के खुफिया इदारों के एहलकारों ने जबरी लापता कर दिया है। सालेह मरी के मुताबिक उनका शोहर एक कारोबारी शख्सियत है और अपने कारोबार के सिलसिले में तुर्की जा रहे थे। सालेह मरी ने मजीद कहा है कि उसके शोहर की जबरी तौर पर लापतगी के वाक़े की CCTV फुटेज भी मौजूद है और FIR भी दर्ज की गई है। सालेह मरी ने अपील की है कि उनके शोहर को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। झलमक्सी के इलाके गोट चंडरामा के करीब गंदावा रोड पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 2 अफराद को हलाक कर दिया है। पंजगूर के इलाके शाहू कोहन में इत्तेफाकिया गोली चलने से एक शख्स हलाक हुआ है। पुलिस के मुताबिक जमशेर नामी शख्स घर में पिस्टल चेक कर रहा था कि उसी दौरान गोली चल गई, जिससे उसका भाई गुलशेर गोली लगने से मौके पर हलाक हो गया। लोरालाई में डेरा रोड पर मेख्तर लेविस चेक पोस्ट के करीब वैगन और ट्रक के दरमियान तसादम के नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। दुक्की में एक नौजवान ने खुद को गोली मार कर खुदकुशी कर ली है। खुजदार में बागबाना के मकाम पर पिकअप गाड़ी को हादसा पेश आया है, जिसमें 15 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। डेरा बुगटी में सुई के इलाके तोता कॉलोनी में मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर खातून समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद कामरान मुल्लाखेल पर मुश्तमिल एक बेंच ने ग्रैंड अलायंस मुलाजमीन के धरने और 25% अलाउंस से मुतल्लिक दायर आईनी दरख्वास्त निपटाते हुए 30 दिनों के दौरान मुलाजमीन को विफाक की तर्ज पर 25% अलाउंस देने के लिए इक़दामात की हिदायत की है और रिमार्क्स दिए हैं कि मुलाजमीन अवाम के लिए मसाइल खड़ी करने की बजाय दरपेश मसाइल के हल के लिए अदालत से रुजू किया करें। दोनों जजों ने कहा कि मुलाजमीन की कौंसिल ने उनका भरपूर साथ दिया और हिम्मत की। मुलाजमीन को तनख्वाहें कटने का डर था। हम तनख्वाहें काटने के लिए नहीं बल्कि बराबर करने के लिए बैठे हैं।
یہ تھیں سارن بلوچ. اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل بلوچ. پاکستان کے صدر مقام اسلام آباد میں تانا شمس کالونی کے علاقے میں اساس ادارے کے سابق آفیسر کو قتل کر دیا گیا ہے. پولیس کے مطابق سابق کرنل طارق قریشی کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کیا، جس کی لاش واش روم میں پڑی تھی. پولیس کے مطابق طارق قریشی کا ملازم، گاڑی اور 2 موبائل فون بھی غائب ہیں، جن کا ریکارڈ حاصل کیا جا رہا ہے. مقتول کے بیٹے صادق کی درخواست پر مقدمہ درج کیا گیا ہے. دوسری طرف خیبر پختونخوا کے ضلع مومند کے تحصیل انبار میں پانی کی بڑی ٹینکی گرنے سے کھیل کود میں مصروف 7 بچے ہلاک ہو گئے ہیں. ریسکیو 1122 کے ترجمان کے مطابق ہلاک ہونے والے بچوں کی عمریں 5 سے 12 سال کے درمیان تھیں، جبکہ واقعے میں ایک بچہ زخمی بھی ہوا ہے. پاکستان میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 9 روزہ ملک گیر لاک ڈاؤن ہفتہ 8 مئی سے شروع ہو گیا ہے. اس دوران عید کے موقع پر سفری پابندیاں عائد رہیں گی اور سیاحتی مقامات بھی بند رہیں گے. واضح رہے پاکستان کو ان دنوں اپنے ہاں کورونا وائرس کی عالمی وبا کی تیسری لہر کا سامنا ہے. اس کے علاوہ جنوبی ایشیائی ملک میں اس کے مشرقی سرحدوں کے پار ہمسایہ ملک بھارت میں اسی وبا کی انتہائی شدید صورتحال کی وجہ سے بھی گہری تشویش پائی جاتی ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے کہا ہے کہ اگر افغانستان میں مستقبل کی کوئی بھی حکومت خواتین یا لڑکیوں کو حاصل حقوق واپس لیتی ہے تو اس کو بین الاقوامی برادری سے کوئی مدد حاصل نہ ہوگی اور وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر رہ جائے گی. امریکی وزیر خارجہ نے افغانستان سے انخلا کے فیصلے کا بھی دفاع کیا اور کہا کہ ہم افغانستان میں 9/11 کے دہشت گرد حملے کے نتیجے میں گئے تھے. ہم اس حملے کے ذمہ داروں کو کیپرے کردار تک پہنچانے گئے تھے، جس میں ہم کامیاب رہے. یوم القدس کے موقع پر مسجد الاقصی اور مشرقی بیت المقدس میں فلسطینیوں اور اسرائیلی فورسز کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ اور تشدد سے 2 فلسطینی ہلاک جبکہ 205 زخمی ہو گئے ہیں. عالمی میڈیا کے مطابق جمعے کے روز مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 2 فلسطینی ہلاک اور 1 فلسطینی زخمی ہوا تھا. دوسری طرف امریکہ نے مقبوضہ بیت المقدس کی صورتحال پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ، یورپی یونین، اردن اور خلیجی تعاون کونسل نے فلسطینیوں کی ممکنہ بے دخلی پر خدشات کا اظہار کیا ہے. ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں خدمات انجام دینے والی تقریباً آدھی ریاستیں رضاکاروں، وکلاء اور عالمی ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والے دیگر افراد کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں ملوث ہیں. انٹرنیشنل سروس فار ہیومن رائٹس کی ایک تازہ رپورٹ میں گزشتہ ایک دہائی کے دوران سینکڑوں کیسز کا تجزیہ کیا گیا ہے جہاں ایسے افراد جنہوں نے اقوام متحدہ کے اداروں کو حقوق کی پامالیوں کی تحقیقات کرنے اور انہیں اجاگر کرنے میں مدد کی تھی کو ریاستوں کی جانب سے طرح طرح کی دھمکیوں اور انتقام کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں دھمکیوں، مجرمانہ تحقیقات، سفری پابندیوں، نظر بندی، جسمانی حملوں سمیت تشدد کے وسیع پیمانے پر انتقامی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا. بھارت میں کورونا وائرس سے پیدا ہونے والی سنگین صورتحال کے باعث بالی ووڈ شوبز شخصیات کی جانب سے امداد کا سلسلہ جاری ہے، جہاں اداکارہ انوشکا شرما اور بھارتی کرکٹر وراٹ کوہلی نے ضرورت مند افراد کے علاج کرنے کے لیے ایک فنڈ قائم کیا ہے. کرکٹر وراٹ نے کورونا وائرس احتیاط کے لیے فنڈ قائم کرنے کا اعلان اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کیا. انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے ہمارا ملک مشکل وقت سے گزر رہا ہے، ہمارے نظام صحت کو چیلنجنگ صورتحال کا سامنا ہے، ہمیں ایک ساتھ مل کر بھارت کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. دوسری طرف بالی ووڈ دبنگ ہیرو سلمان خان نے گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی بھارتی فلم انڈسٹری میں یومیہ کام کرنے والے 25,000 ملازمین کی مالی مدد کرنے کا اعلان کیا ہے. اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے. دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجیے.